نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آم، اللہ کا احسان، اس کا کرم کہ ہم ایک بار پھر قرآن کے سامنے بیٹھے. ہم یہ رکوع نمبر 4 کر لیا تھا. ابھی ہم یہ انشاءاللہ اس کا سورہ بقرہ 5واں رکوع شروع کرتے ہیں. یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. اب یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے خطاب. یہ مسلسل 10 رکوع تک ہے، اور یہ جو پہلی 7 آیتیں ہیں، یعنی کہ یہ پہلا رکوع جو ہے، یہ اس میں سابقہ امتوں کو دعوت دی جا رہی ہے دین کی. یعنی کہ یہ امتیں مسلمان ہی تھیں. جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو یقیناً اس کے بعد یہ کافر کہلائیں یا کافر ہو گئی. اب اس آیت میں، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ پیدائش کا، انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی دعوت دی. ساری ڈیٹیل ہم الحمدللہ پڑھ چکے. اب اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بنی اسرائیل کو، اور بطور عام باقی اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں. اور ایک اور خاص بات کہ جہاں بھی یہ بنی اسرائیل کی بات آئے گی یا پچھلی امتوں کی بات آئے گی، اس کو صرف ہم نے پچھلی امتوں کی باتیں یا قصے نہیں سمجھنا، یا یہ کہ جو ان پہ عذاب کا یا عقاب کا جو ذکر آئے گا، ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا. جو امت بھی اس طرح کرے گی جو اس وقت بنی اسرائیل کر رہے تھے یا کیا، اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو اپنے اوپر لینا ہے. اچھا، اب بنی اسرائیل کو اسلام کے قبول کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مدینہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو وہ وہاں رہتے تھے، اور یقیناً وہ زیادہ حقدار تھے اس بات کے وہ آپ پر ایمان لاتے، کیونکہ تورات میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو خوب جانتے تھے. اور اپنے علاقے فلسطین، شام وغیرہ کے علاقے چھوڑ کے وہ مدینہ میں آ کے آباد ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ آخری نبی جو آنا ہے اس کی نشانی کھجوروں کی سرزمین پہ ہے، تو ہم ادھر کھجوروں کی سرزمین پہ شفٹ ہو جائیں. یقیناً ہمارے اندر ہی آخری نبی آئے گا. بڑی خوش فہمیاں تھیں ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت آگے پڑھیں گے کہ فضیلت دی تھی. اچھا، اب یہ آیات یعنی کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے آیت نمبر 142 تک. کہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون کے ساتھ نرم لہجے میں اسلام کی طرف بلایا ہے، اور ان پر جو ان کے آباء و اجداد پر اپنی نعمتیں تمام کی تھیں ان کا ذکر بھی کیا ہے، یعنی کہ غیرت دلانے کے لیے. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا بھی ہے، اور ان کے خلاف جو حجت قائم کرے گی، ان کی بد اعمالیاں ہوں گی، ان پر ان کو ڈانٹ بھی پلائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو ان کے آباء و اجداد کو یہ غلطیاں کرنے پر سزائیں ملی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں. اب یہ کہ اگر اس کو ہم نے کہا ہم نے اپنے اوپر لینا ہے، اگر کوئی جماعت یا کوئی انسان داعی بنتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے مسلمانوں کو دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک مسلمان جو ہیں
بیسٹ نہیں ہوں گے. تو دنیا نے تو انسان مسلمانوں کی شناخت کرنی ہے ان کے اسلام کی، ان کی ذات کے حوالے سے. اگر وہ خود بہترین نہیں ہوں گے تو وہ اسلام کا نمونہ بہترین طریقے سے پیش نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر دنیا کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں، یا دنیا کیا سمجھے گی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. اس لیے آپ دیکھیں تبلیغی جماعتیں مسلمانوں کو ہی دعوت دے رہی ہوتی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے اب غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں کو خود کو ضرورت ہے دین کی تبلیغ کی، دعوت کی. اچھا، یہ تو دعوت کے حوالے سے ہو گیا. اب دیکھتے ہیں ہم اس کو بنی اسرائیل. اسرائیل جو ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی مرکب اضافی اس کو کہہ دیں. یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے بنی اسرائیل سے مراد ہوئی اولاد یعقوب. یعنی کہ اسرا مین بندہ، عبد، اسیر. اسیر بھی اسی سے نکلا ہے، اسیر. اور ایل اسرائیل یعنی کہ اللہ، اللہ ایل اللہ، اور اسرا بندہ یا عبد، اللہ کا بندہ. عبداللہ جیسے ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں. اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے یہاں اس آیت میں ان کی اولاد کو یعنی کہ یہود کو نیکی کی طرف راغب کرنا چاہا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اپنے باپ کی مانند بنو. ٹھیک ہے. اب اگلا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی یا تم پر انعام کی. اب وہ نعمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت نعمتیں عطا کی تھیں. ان میں سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ ہدایت کی تھی. ان میں انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کی. کہا جاتا ہے کہ 1500 سال تک کا ٹائم ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ان کے درمیان کوئی نبی یا رسول نہ ہو. یعنی کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. پھر یعنی کہ ان کے اندر ایسے نبی بھی آئے جو بادشاہ بھی تھے، یعنی کہ بادشاہت بھی تھی. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے لشکر سے نجات دی، زمین میں بادشاہت دی، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من و سلوہ دیا. یعنی کہ بہت بہت نوازا اللہ تعالیٰ نے ان کو. جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا وہاں 4 ان پہ دور آ چکے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ٹائم تک. یعنی کہ 2 بہت اچھے اور 2 بہت خراب، جب یہ پیٹے گئے، دنیا میں مارے گئے. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ سورہ اعراف میں پڑھیں گے اچھی طرح سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کو نصیحت کی ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد پر اللہ نے احسانات کیے تھے انہیں یاد رکھیں، فراموش نہ کریں. اور ان احسانات کو یاد رکھنے کے لیے آپ دین اسلام میں داخل ہوں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. کیونکہ جو ماضی میں ان کی قوموں نے جو نافرمانیاں کی تھیں تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بھی ٹھہرے تھے. اور جنہوں نے بھی نافرمانی کی تھی، احسان فراموشی کی تھی، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے تھے، تو وہ سب عقاب کا شکار ہوئے تھے. اب یہاں انعمت علیکم سے مراد انعمت علیکم آباءکم، یعنی کہ جو مدینہ کے یہودی تھے ان پر اللہ نے کوئی نعمتیں نہیں کی. نعمتیں ان کے آباء و اجداد پر کی تھیں. وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو دور تھا یہودیوں کا، یہ تو ان کی پستی کا دور تھا، ان کی ذلت کا دور تھا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500-600 سال پہلے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل بھی تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو چکا ہوا تھا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہودی مارے گئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے، غلام بنائے گئے تھے وغیرہ وغیرہ، اور کچھ قبیلے ادھر ادھر بھاگ بھوگ بھی گئے تھے. تو یہ ان کی یہ دور ان کے لیے اچھا دور نہیں تھا. یعنی کہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کی بتا رہے ہیں. آگے ہے، اور مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا.
اب یہاں اللہ تعالیٰ دو عہدوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور جو دوسرا اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا. قرآن مجید میں اس عہد کا اس طرح ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو عمدہ قرض دیتے رہے، تو تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. قرآن میں یہ آیا ہے. اور جو ان کی اپنی کتاب ہے اس میں جو عہد ان سے لیا گیا تھا وہ اس طرح الفاظ ہیں کہ میں تمہارے یعنی کہ ترجمہ بتا رہی ہوں جو میں نے تفسیر سنی تھی اس میں، کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ہی ایک نبی اٹھاؤں گا تمہاری مانند. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے تمہاری مانند تمہارے بھائیوں میں سے ہی ایک نبی اٹھاؤں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یا اپنی بات ڈالوں گا، اور وہ وہی کہے گا جو جیسے تم کہتے ہو. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کتاب میں ذکر ہے. اور ہم آگے پڑھیں گے سورہ اعراف میں ہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے صلبی بیٹوں کو انسان پہچانتا ہے. یعنی کہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. اب یہ عہد میں ان کے عہد میں یہ بات شامل تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور ان کی صفات وہ اپنی تورات میں پوری کی پوری پڑھ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا. انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد پیمان کو پورا کیا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے، کیونکہ وہ پچھلے نبی پر ایمان لائے تھے اور اب اس نبی پر بھی ایمان لائے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. قرآن میں ہم یہ بھی پڑھیں گے. اب اسی سے آگے ریلیٹ ہو رہی ہے آیت، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری، تصدیق کرتی ہے یا سچ بتانے والے کے لیے ہے تمہارے پاس. یعنی کہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. اب یہاں یہ جو مصدقاً کا لفظ ہے، تصدیق کا لفظ آیا ہے، یا تو اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کی یعنی کہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مصداق ہے اس بات کے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے تورات میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ آ بھی چکا ہوا ہے ان کی صداقت کا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے لیے سب سے پہلے منکر نہ بنو، یعنی کہ سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خریدو، بِآیَاتِی، میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِیلًا، تھوڑی قلیل اس میں قیمت میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل، باطل سے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو. اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری ہے، اس کتاب کو سچ بتانے کے لیے جو تمہارے پاس موجود ہے. یعنی کہ ابن جریر اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کو ضائع کر دیا تھا، جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، جن پر ایمان لانے کا عہد ان کی تمام کتابوں میں آ چکا تھا، جو بنی اسرائیل جو نبی اسرائیل پر بنی اسرائیل کے انبیاء پر اتاری گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اور آگاہ رہو کہ جس نے بھی میرے رسول کی اتباع نہ کی یا قرآن پر ایمان نہیں لایا، تو اس پر کہیں ویسا ہی عذاب نہ لاحق ہو جائے جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد پر ہو چکا ہے، جنہوں نے میرے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی اور رسولوں کی تکذیب بھی کی تھی. یہ بنی اسرائیل نے صرف رسولوں کی تکذیب نہیں کی تھی، انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا تھا.
الزام بھی لگائے تھے انبیاء پر، قتل بھی کیا تھا. یقین کریں ڈیٹیل پڑھیں نا جب، تو خوف آتا ہے کہ انہوں نے نبیوں پر کتنے گھنونے گھٹیا قسم کے الزامات بھی لگائے تھے، جو بندہ کسی عام سادہ سے اچھے انسان پر بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا. انہوں نے انبیاء پر ایسے ایسے الزام بھی لگائے تھے. اچھا، یہ کتاب اتاری ہے قرآن، اس کتاب کو سچ بتانے کے لیے جو تمہارے پاس ہے. اس کے بارے میں بھی ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی تصدیق کا حکم دیا اور بتایا کہ قرآن تصدیق دراصل تورات کی ہی تصدیق ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. کیونکہ قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن تورات کی اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے. اسی لیے اگر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے تو یہی بات تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. اسی لیے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اتاری گئی کتاب کی تصدیق کرتے ہو تو گویا کہ تم تورات کی تصدیق کرتے ہو، اور اگر اس کتاب کی تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، تو گویا کہ تم تورات کی تکذیب کر رہے ہو، یعنی کہ اپنی کتاب کو بھی تم پورا نہیں مان رہے، اس کی بھی چیزیں چھوڑ رہے ہو. جو اپنی مرضی کی ہیں وہ مانتے ہو، اور جو آپ کی مرضی کی نہیں ہے اس کو نہیں مانتے. اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے کہ ہم بھی قرآن میں سے جو اپنی مرضی کی چیزیں ہیں وہ مانتے ہیں، جو ہماری مرضی کی نہیں ہیں انہیں اگنور کرتے ہیں. اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، انکار کرنے والے یعنی کہ کافر نہ بنو. اب یہ جو کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ قرآن کا انکار کرنے والے اولین کافر نہ بنو، جبکہ کفار مکہ پہلے انکار کر چکے تھے. لیکن یہاں اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل جو تھے، یہودی تھے، اور جن کو آلریڈی سب پتہ تھا قرآن کے بارے میں. تو اہل کتاب میں سے، اہل ایمان میں سے یہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تھے، کافر تھے. کیونکہ ابھی عیسائیوں تک تبلیغ نہیں پہنچی تھی قرآن کی، اس لیے ان کو پہلے کافر کہا جا رہا ہے. اور اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ دعائیں مانگا کرتے تھے نا، ان پہ کوئی مصیبت آتی تھی یا کچھ، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس پریشانی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور اب وہ سارے واسطے شاستے بھول گئے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آ گئے بنی اسحاق کی بجائے. یعنی کہ ان کی یہ فرض تھا، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے، جیسے ہی قرآن نازل ہوتا، تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اچھی طرح سے جانتے تھے. اس کے باوجود بھی یہ کفر کی راہ اختیار کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سب سے پہلے منکر بن رہے ہیں. یقیناً پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے عہد کو پورا کرے گا جو ان کے ساتھ کیا. اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ سے ہی ڈرو. یعنی یہ جو دنیا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں ان کی خاطر، یعنی کہ جو بہت ہی قلیل ہیں، فانی ہیں، چند سال کی زندگی انسان کی ہوتی ہے، اس فانی زندگی کی خاطر، دنیا کی فضول خواہشات کی خاطر قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو اور اللہ سے ڈرو. یعنی کہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے. چمک دمک تو اس کی ہے، ہم دنوں گھنٹوں کا حساب بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں دنیا کو مچھر کے پر کے برابر کہا گیا ہے. یعنی کہ یہ اتنی بے ثبات ہے، یہ اتنی کم اہم ہے، یہ اتنی حقیر ہے، یوں کہہ لیں. اور اس حقیر دنیا کی خاطر آپ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں. اور تھوڑی قیمت میں بیچنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، یہ اپنے حاکموں سے بڑی بڑی رقمیں لے کر تورات کے احکامات کو ان کی مرضی سے بدل دیتے تھے. تو یقیناً اللہ کی آیات کو انہوں نے تھوڑی قیمت میں بیچ دیا. اب حق پر ایمان لانے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور دنیا کی عارضی نعمتوں کے دھوکے میں نہ پڑو.
اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ. یعنی کہ یہ ان کی آپ نیچر دیکھتی جائیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرتی جائیں کہ میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایز اے مسلم. کیا میں تو ایسا کام نہیں کرتی؟ ہر آیت کو اپنے اوپر لینا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حق کو باطل کے ساتھ ملانے یعنی کہ خلط ملط کرنے سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں حق تھا اس کو چھپانے سے منع فرمایا ہے. یعنی کہ انہوں نے نہیں بتایا اپنے لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں حق بات کیا ہے. یعنی کہ اہل علم جو ہیں وہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ حق کو ظاہر کر دیں اور باطل کی نفی کریں، تردید کریں، بتائیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. لیکن وہ یہ بتانے کی بجائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان لائیں اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، الٹا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی کہ جھوٹ بول کے، حق کو چھپا کے جھوٹ بول کے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور جو گمراہی کا ان کا عذاب بھی ہے وہ بھی یقیناً اپنی جانوں پر لے رہے ہیں. جو بھی حق کو چھپائے گا وہ اس عذاب کو اپنی جان پر لے گا. اگلی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، یہ پہلی بار آیا ہے قرآن مجید میں. 70 مرتبہ تقریباً آئے گا نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر. اچھا، یہ جو ایک بات پچھلی آیت کے بارے میں کہوں گی کہ جو حق کے مخالف ہوتے ہیں وہ یعنی کہ روکتے ہیں اس چیز سے کہ معاشرے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو. اور اگر وہ قوموں کے رہنما ہیں یا پھر علماء ہیں جو بھی ہیں اور وہ حق کو باطل کو غلط آپس میں ملا رہے ہیں، حق کو بات کو چھپا رہے ہیں، تو یہ ہماری طرف بھی ایسے کہا جاتا ہے یقیناً وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. اور اس لیے اس علماء کو اس سے حق بات 100% کہنی چاہیے کیونکہ ان کی بہت سارے لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اسلامک ہسٹری اگر کسی کو شوق ہے تو ضرور پڑھا کریں. جتنے امام گزرے ہیں نا سب کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے کہ تصور سے بھی باہر ہے. یعنی کہ اتنی ان لوگوں کی انسلٹ کی گئی، اتنے بڑے بڑے علماء کی، فقہا کی، اماموں کی، کہ روح کانپ جاتی ہے. یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں، امام شافعی کے بارے میں پڑھیں. امام مالک کے ساتھ تو یہ تک ہوا کہ ان کے کندھوں کی دونوں ہڈیاں کھینچ ڈالی گئی تھیں، یعنی کہ بازو لٹک رہے تھے جب انہیں کھوتے پہ بٹھایا گیا تھا اور ان کے منہ پہ کالک بھی لگا دی گئی تھی. لیکن انہوں نے حق سے نہیں ہٹے. جتنے ظلم ہوئے، جتنے بھی ظلم ہوئے. اور آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو بھی حق پہ بات کرنے والا عالم ہوگا اس کو نظر نیاز، اس کو نذرانے، اس کی عیاشی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ جو امیر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے فتوے، ہماری مرضی کے کام آئے، تو وہ تو انہی کو نظر و نیاز، انہی کو نذرانے دیں گے. وہی ہوں گے سرکاری عالم، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں گے بھائی، عیاشی کریں گے، جو پھر ان کو علماء سو بھی کہا جاتا ہے. جو حق پہ ہوگا وہ کبھی بھی ایسے دنیا دار نہیں ہوگا بہت زیادہ. ہاں اس کی اپنی ذاتی کوئی پراپرٹی ہے تو اور بات ہے، لیکن جو حکمران لوگ ہیں نا وہ اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھیں گے. اب اوراد یعقوب کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 2 راہوں پہ نہیں چلو، ایک ہی راہ اختیار کرو، حق کی. اچھا، اب اگلی آیت کا آپ کرتی ہوں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور منافقین بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے.
یعنی کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے کے پورے اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ ایک بات یہ بھی پتہ مجھے چلی تھی، میں نے تفسیر سنی تھی کہ یہاں اس لیے یہود کو ایسے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو کیونکہ انہوں نے نماز باجماعت چھوڑ دی تھی اپنی، یعنی کہ جب انبیاء کا دور ہوگا اس وقت تو پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ صرف ان باتوں پر آ گئے تھے جو ان کی فائدے میں ہوتی تھی یا ان کو اچھی لگتی تھی، باقی یہ سب کتاب کو چھوڑ چکے تھے اور باجماعت نماز بھی چھوڑ چکے تھے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز باجماعت کرنا ثابت ہے، حکم ہے، یہ واجب ہے باجماعت نماز۔ اگلی آیت ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم ہوش نہیں رکھتے یا عقل نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کے بارے میں جا رہی ہے، لیکن اس کو ہم نے اپنے اوپر بھی لینا ہے۔ میں تو کبھی کبھی بہت خود بھی خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ میں جیسے تفسیر کی ہے یا کوئی اچھا لیکچر تیار کیا ہے دیا ہے تو پھر کتنے کتنے دن میری طبیعت خراب ہوتی ہے کہ میں نے اس میں یہ بات بھی کہی تھی اور وہ میرے اپنے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز مجھے اس بات پہ معاف کر دیا کریں، کیونکہ آپ کو تو میں نے وہی بتانا ہے جو تفسیر ہے، لیکن میں خود تو ویسی نہیں ہوں اتنی، اس پر مجھے خوف آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی رہتی ہوں، لیکن اس کو ان آیتوں کو اپنے اوپر بھی لینا ہے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بہت بری صفت بھی ہے کہ لوگوں کو تو وہ ایمان کا اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ تورات پڑھتے ہیں، یعنی کہ حالانکہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں اور جس میں انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ خیانت ہے اور قول و فعل میں تضاد ہے، جھوٹ ہے، چیزوں کو خلط ملط کرنا ہے یا گھما کے پھیر کے بتانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آدھا سچ ہوتا ہے نا وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو یعنی کہ آدھا ادھورا بتانا بات کا، تو یہ ساری باتوں پر انہیں شدید وعید کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی جو خصلت ہے، ان کی خصلت کا حد بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ قول و عمل کے تضاد کو یا برائی کو یا غلط بات کو محسوس کر سکو؟ یا تو تمہارے پاس عقل نہیں ہے یا پھر یہ کہ جان بوجھ کے کرتے، حالانکہ وہ کرتے تو جان بوجھ کے تھے، بے وقوف تو نہیں تھے، یہودی تو بہت چلاک قوم ہے، چلاک بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں، لیکن سب کچھ اپنا صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اب ہماری طرف بھی ایسے علماء ہیں جن کو علماء سو کہا جا رہا ہے، وہ قرآن کے الفاظ تو نہیں بدلتے کیونکہ اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، ورنہ تو شاید بدل چکے ہوتے کب کے، لیکن وہ قرآن کے ترجمے میں اور تفسیر میں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں اور اصل چیز کو گھما پھرا دیتے ہیں۔ اور کئی اب تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ یہ کام شروع ہو گیا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا، لیکن اب یہ نیٹ کی وجہ سے بہت یہ کام ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیات کو مروڑ تروڑ کے بیان کیا جا رہا ہے، نئے نئے میننگ بھی نکالے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو پھر فرقے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھا، اور مدد لو صبر کے اور نماز کے ذریعے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے، اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں یعنی کہ دنیا کی حب سے، جہاں کی مال کی حب سے بچنے کی نصیحت کی گئی، اور اب اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ بغیر صبر کے ثبات کے یہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ قرآن سے جو اللہ تعالیٰ حاصل کروانا چاہ رہا ہے اپنی امتوں کو، وہ صبر اور نماز کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کار خیر ہے،
کوئی بھی اچھا کام ہے اس کے لیے صبر لازم ہے. آپ یہی دیکھ لیں، چھوٹا سا میں اپنی ذات سے مثال دوں گی. شروع شروع میں جب کبھی میں کہیں کوئی بات کرتی تھی، اچھی بات کرتی تھی، یا کوشش ہوتی تھی میری کہ کچھ لوگ آئیں ادھر قرآن کی طرف یا کچھ، تو کبھی کبھی مجھے بہت عجیب باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، اور میں گھر آ کے دکھی بھی ہوتی تھی، لیکن کوشش کرتی تھی. کوئی بھی اچھا کام ہے دنیا میں وہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جو نماز ہے وہ اس کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے. یعنی کہ جب اللہ کے حضور انسان کا دل جھکے گا تو ہی وہ ایمان اور عمل کے ساتھ میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے گا، اور پھر اس کو اللہ کی بڑی مدد بھی ملے گی، اس کو پھر عزت بھی ملے گی. اس قرآن کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دیتا ہے، بہت عزت دیتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ. صبر اور نماز دونوں چیزیں آپ پڑھیں گے آگے کہ جب مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھیوں پر کتنے مظالم ہوئے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور نماز کی تلقین کی. مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ ایک طرح سے بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ بدلہ اتارنے کی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. ہر بات پر اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز سے ثابت قدم رہنے کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب یقیناً جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا آخرت پر یقین ہے، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہی کا احساس ہے، وہی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا. اس کو نماز میں سکون بھی ملے گا. اگر جس کا دل اللہ کی طرف نہیں جھکا ہوا، جس کا آخرت پر پورا یقین نہیں ہے، تو اس کے لیے یقین نماز بھاری چیز ہے، خانہ پوری ہے ایک، اگر پڑھتا بھی ہے تو. کیونکہ جب تک دل اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو نماز کا مزہ نہیں آئے گا، اور نماز میں سکون بھی نہیں ملے گا. پڑھا ہے میں نے سلف الصالحین کے بارے میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو نماز ہے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اور ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے، مفہوم بتاؤں گی، کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنے تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ ایموشن نہیں ہو، اتنی سٹیج تک تمہاری عبادت نہیں پہنچی، تو کم از کم یہی سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور شاید حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے، یا شاید کسی بزرگ کا، مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں آ رہا، کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سٹیج پر ہوں گے تو سکون ملے گا نماز سے، ورنہ نماز بھاری ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے. اگلی آیت ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آگے کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تی، جو انعمتو، انعام کی تم پر، علیکم تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. اچھا، اب یہ جب رکوع شروع کیا تھا ہم نے تو یہی آیت تھی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، اور اینڈ پہ بھی وہی کہا جا رہا ہے. اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے. بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے. اب نعمتوں کی جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی گزشتہ آیتوں میں، تو
اب کیونکہ آئندہ آنے والی آیات میں وعید کا ذکر آنا ہے، بنی اسرائیل کے کفران نعمت کا ذکر آنا ہے، تو وہاں یہ ربط پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نعمتوں کی یاد دہانی کروائی ہے۔ اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک خاص نعمت کا ذکر کروایا جا رہا ہے کہ یہ بات پہلے بھی میں بتائی گئی ہوں کہ یہاں خطاب اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے ہے، لیکن مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، یعنی کہ پچھلے دور کے لوگ ہیں۔ فضیلت دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، بادشاہت عطا کی۔ اب آیت کا مفہوم بھی یہی ہوگا کہ اے مدینہ کے یہودیوں، میں نے تمہارے آباء و اجداد کو ان کے دور میں دوسرے لوگوں پر فضیلت دی، یعنی کہ امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اب کے یہودیوں کو یہ بات نہیں کہی جا رہی، فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے پرانے دور کے یہودیوں کو جب وہ انبیاء کے پیروکار تھے، بہترین ٹھیک طریقے سے پیروکار تھے، لیکن اب اہمیت کس امت کی ہے؟ اب اہمیت صرف اور صرف امت مسلمہ کی ہے، فضیلت امت مسلمہ کی ہے۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھیں گے، یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آیت پڑھی ہوئی ہے نا، وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، یعنی اے مسلمانوں تم بہترین لوگ ہو جو پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ بھی پھر بہترین امت دوبارہ سے بن جاتے، لیکن ابھی وہ ایمان نہیں لائے تو یقیناً وہ اس کار خیر سے، اس فضیلت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ یا اللہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تندرستی، پاک بازی، امانت اور حسن خلق اور تقدیر پر راضی رہنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کرنا میرے مولا۔ مجھ سے کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو میرے مولا تو مجھے معاف فرما دے یا اللہ۔ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، مجھے بہت خوف آتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا یا اللہ، بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں، ان کو نمایاں کامیابیاں نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا میرے مولا، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، جو حیات ہیں میرے مولا انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی دے، ان کا خاتمہ خیر پر کرنا، خاتمہ ایمان پر کرنا یا اللہ۔ اور جو والدین وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ان کا آسان محاسبہ کرنا، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمانا یا اللہ۔ ان کے ساتھ ویسے معاملہ کرنا جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا یا اللہ۔ ہم سب کے والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی قصور، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ۔ ہمارے شوہروں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، انہیں دنیا میں عزت دے، آخرت میں عزت دینا یا اللہ۔ ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت، عزت، احترام ڈال دے
اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے عزت، محبت، احترام ڈال دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ خاتمہ ہمارا خیر پر ہو، ایمان پر ہو۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا ہمیں، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا میرے مولا۔ اپنے دین کے لیے کام لے لے، ہمیں چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، ہدایت یافتہ رہنما بنا دے یا اللہ۔ ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا دے۔ اس قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے کار خیر ہے یقیناً میرے مولا۔ اس کو ہمارے لیے راہ نجات بھی بنا دے یا اللہ۔ اس پر عمل کرنا، پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا ہمارے لیے سب آسانیاں کر دے میرے مولا، سب آسان کر دے۔ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، اخلاق والا، ایمان والا، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے میرے مولا ہم سب کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔